ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ الہ حقیقی سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک ہم نے اللہ پر افترا یعنی جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو مجبوری ہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی جرائم میں مبتلا تھی۔ آپ نے ان کو ان معاشرتی برائیوں سے روکا تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت
नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़े हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़े हो। और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत वाला है। उन्होंने कहा कि शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज़्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और बरादरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुसवा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको तो अपनी रहमत से बचा लिया, और जो जालिम थे उनको चंगाड़ ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही न थे। सुन रखो, मदियन पर वैसी ही फिटकार है जैसी फिटकार समूद पर थी। आपकी कौम ने आपकी नासेहाना गुफ्तगू के जवाब में आपको झूठा करार दिया और अपनी बुराइयों पर डटे रहने का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने सूरह हजर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े के बाद फरमाया, और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी जालिम गुनाहगार थे, तो हमने उनसे बदला लिया और ये दोनों शहर खुले रास्ते पर मौजूद हैं। और सूरह शौरा में भी उन्हीं के वाक़े के बाद फरमाया, बन के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे शुएब ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं इस काम का तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता। मेरा बदला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। देखो, पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान कमी ना किया करो, और तराजू सीधी रख कर तोला करो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दिया करो, और मुल्क में फसाद ना करते फिरो, और उससे डरो जिसने तुमको और तुमसे पहली खलकत को पैदा किया। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो और तुम और कुछ नहीं, बस हमारे जैसे आदमी हो, और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा लाकर गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ़ है। सो उन लोगों ने उनको झुटलाया, बस साइबान वाले दिन के अजाब ने उनको आन पकड़ा। बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था, उसमें यकीनन निशानी है, और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। अहले मदियन अरबी बाशिंदे थे। ये लोग अपने शहर मदियन में रहते थे, जो अतराफ़ शाम में अर्ज़े मान के नज़दीक है, जो हिजाज से मुत्तसिल और बहीरा कौम लूत के करीब है। उनका ज़माना भी कौम लूत से थोड़ी मुद्दत बाद का है। मदियन का कबीला मदियन बिन मदियान बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से वजूद में आया। बाज़ बुज़ुर्गों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अनबिया के नाम से याद किया है, क्योंकि आप कौम को ईमान की दावत देते वक्त फसाहत व बलागत और आला इबारत से काम लेते थे। मदियन के लोग काफिर थे, राहज़नी करते और मुसाफिरों में दहशत फैलाते और एका को पूजते थे। ये एक किस्म का दरख्त था जिसके इर्द गिर्द दरख्तों का झुंड था। उन लोगों का लेन देन का मामला बहुत बुरा था। नाप तोल में कमी करते थे, लेते वक्त बड़े पैमाने से मापते और बड़े बाटों से तोलते, और देते वक्त छोटे पैमाने और कम वज़न के बाट इस्तेमाल करते। अल्लाह ताला ने उनमें से एक शख्स यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मनसब रिसालत पर फाइज फरमाया। आपने उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी और उन्हें सौदा कम देने और राह चलते लोगों को परेशान करने जैसे बुरे कामों से मना फरमाया। कुछ लोग ईमान लाए, लेकिन अक्सरियत ने कुफर का रास्ता इख्तियार किया।
تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی میں واضح دلیل اور برہان قاطع لے کر آیا ہوں جسے میری تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل مذکور نہیں ہے، تاہم اس لفظ بینہ سے ان کی طرف مجمل اشارہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، لہٰذا تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم سے منع کیا، اور فرمایا اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان نہ کرو، تم ان سے غنڈہ ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت گردی کر کے راستے روکتے ہو۔ امام سودی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا، یعنی آپ نے انہیں ظاہری دنیاوی راستے روکنے سے بھی منع فرمایا اور معنوی یعنی دین کے راستے میں رکاوٹ بننے سے بھی۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور قوم کا اعلان بغاوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے زیادہ کر دی، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایات کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا۔ یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑا، وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے۔ یعنی تھوڑا سا حلال مال بہت سے حرام مال سے بہتر ہے، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت والا ہوتا ہے، اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں،
اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کے اس فرمان کہ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا مطلب یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے عمل کرو، اس لیے نہیں کہ میں یا کوئی اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قوم نے اکھڑ پن کا مظاہرہ کیا اور یوں گویا ہوئی، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ یہ بات ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیا یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم پر پابندیاں عائد کریں کہ ہم صرف آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاملات صرف اس انداز سے انجام دیا کریں جو آپ کو پسند ہے؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، خواہ ہمیں ان میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ ہی عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ حضرت ابن جریج اور ابن زید رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں نے یہ بات مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعوت حق کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے، لیکن اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے منکرو، ذرا غور کرو، میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے اچھی چیز یعنی نبوت اور رسالت عطا کی ہے، لیکن تم اسے پہچاننے کی توفیق سے محروم رہ گئے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بینہ یہی بات فرمائی تھی جیسے کہ ان کے واقعات میں بیان ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، یعنی میں تمہیں جو بھی نیکی کا کام بتاتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اور تمہیں جس غلط کام سے روکتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم خوبی ہے۔ اس کے برعکس کیفیت ایک مذموم خرابی ہے جس میں بنی اسرائیل کے علماء اور جاہل خطباء آخری زمانے میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ کتاب اللہ پڑھتے بھی ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا، جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، فلاں صاحب آپ کو کیا ہوا؟ کیا اب ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں، میں نیکی کی تلقین تو کیا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بدنصیب بدکاروں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اہل عقل علماء جو رب کا خوف رکھتے ہیں ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، یعنی مجھے ہر حال میں اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے اور میں تمام معاملات میں
اسی پر اعتماد کرتا ہوں، میرے ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا کلام ترغیب پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ترہیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی میری مخالفت اور میرے لائے ہوئے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اپنی گمراہی اور جہالت پر قائم رہو، جس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جس طرح تم جیسے پہلے کافروں پر آیا تھا۔ یعنی جس طرح قوم نوح اور عاد و سمود کے کافر اور حق کے مخالف اللہ کے عذابوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پھر فرمایا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی وہ کوئی بہت پرانے دور کا واقعہ نہیں، بلکہ ان کے کفر و عناد کی وجہ سے آنے والا عذاب تمہیں معلوم ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا علاقہ اور مسکن تم سے کچھ دور نہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ عادات اور بدعمالیوں کے لحاظ سے تم سے کچھ دور اور زیادہ مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کو لوٹنے اور پریشان کرنے والے، اور طرح طرح کے مکر و فریب کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے لوگوں کا مال شرعام بھی چھین لیتے تھے اور خفیہ طور پر بھی لے لیتے تھے۔ یہ سب اقوال درست ہیں کیونکہ وہ زمانہ، مقام اور اعمال کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ آخر میں ترہیب کے بعد پھر ترغیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ یعنی اپنے موجودہ گناہوں سے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے، محبت کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اس قدر شفقت نہیں کر سکتی۔ وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنگسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ یہ ان کے شدید کفر و عناد کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں، نہ ہم انہیں سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو قریش کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس کی وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے، اور تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اسے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت سے باخبر ہے۔ جو تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کی پوری سزا دے گا۔ اور کہا، برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو اپنے طریقے پر قائم رہیں، جلد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔
پھر انہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح کا انجام اچھا ہوتا ہے اور کس پر تباہی نازل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کس پر ٹوٹتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو خبریں تمہیں دی ہیں اور تنبیہ کی ہے اس میں میں جھوٹا ہوں یا تم جس مذہب اور رواج پر عمل پیرا ہو اس میں تم جھوٹے ہو، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کی۔ جب مومن ڈٹ گئے تو قوم کی زیادتیاں اور بھی بڑھ گئیں، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے نصرت ربانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افترا یعنی جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مومنوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، مومن اپنی خوشی سے تو کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اگر بفرض محال ایسا ہو بھی گیا تو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مجبوراً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی حقانیت دل میں جاگزیں ہو جائے تو پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو ناپسند کرے یا اسے ترک کر دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، جس کا ذکر سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افترا یعنی جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی وہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ فرمایا، اے پروردگار، ہم میں اور تمہاری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا۔ جب وہ منکر مخالفین کے خلاف دعا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، لوگو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں۔ ان کی بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان ہی نہ حرکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے، کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے، اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں، اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباق کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی
کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس خوف زدہ کرنے کی سزا زلزلہ تھا۔ سورہ ہود میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے نبی سے گستاخی کرتے ہوئے جو بڑی باتیں کہی تھیں اس کی سزا کے طور پر ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں۔ دوستو، سورہ شعراء میں لکھا ہے کہ ان پر سائبان والے دن کا جو عذاب آیا ان کے مطالبے کا جواب تھا جو انہوں نے کیا تھا، تو تم جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا، تم جو کام کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان لوگوں نے اس یعنی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس سابان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہہ خانوں میں داخل ہو جانے سے۔ چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ مزید فرمایا، اور ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ لوگو، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، جبکہ وہ لوگ کہتے تھے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں قوم کی ہلاکت پر اظہار افسوس کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر نے قوم کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ یعنی ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے، نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں، یعنی میں ان لوگوں کا غم کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کہیں اس سے پناہ مل سکتی ہے۔ آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا نتائج اور فوائد ملتے ہیں اور اس میں کیا عبرتیں ہیں اور کیا حکمتیں ہیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے دایان اللہ کو اصلاح معاشرہ کے بنیادی اصول ملتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تجارت میں دھوکہ دہی کی اخلاقی بیماری میں مبتلا قوم کی اصلاح کا ارادہ فرمایا تو قوم نے ان کی مصلحانہ کوششوں کی سخت مخالفت کی اور اپنے کردار و عمل پر پختگی سے وابستہ رہنے کا اظہار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے اس باطل رد عمل کو اصلاح کے ان بنیادی اصولوں سے رد فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آپ کے اس فرمان میں مصلحین کے لیے ارشاد ہے کہ ان کا عمل و کردار ہمیشہ ان کے اقوال کے موافق ہونا چاہیے، کیونکہ اقوال کی نسبت کردار و عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واعظ و خطیب کتنا ہی بلند پایا اور شیریں بیان کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دایان کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے جن کا عمل ان کی تبلیغ کے موافق نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ چکی کے گدھے کی طرح ان کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے، اے فلاں شخص، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کی ہدایت کرتا اور برائی سے روکتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا جبکہ خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ آپ نے دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ میں حسب طاقت اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے داعیان اللہ کو پرخلوص اور بے لوث دعوت دینے کا درس ملتا ہے۔ نیز آپ کے توکل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد و تائید حاصل کرنے سے بھی داعیان توحید کو درس ملتا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ اپنا بھروسہ اپنے پروردگار پر رکھیں۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عقیدہ توحید کو اپنانے اور برائیوں کو ترک کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے پیروکار نماز کی ادائیگی کی وجہ سے شرک، دھوکہ دہی، فراڈ اور سامان تجارت میں ملاوٹ جیسی برائیوں سے محفوظ ہو گئے، جبکہ آپ کی قوم انہی بیماریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان برائیوں سے روکا تاکہ وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول پورے انصاف کے ساتھ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ قوم نے ان پند و نصح کو قبول کرنے کی بجائے استہزاء کرتے ہوئے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں حسب خواہش تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ یعنی قوم نے آپ کی دعوت توحید اور تجارت میں ایمانداری کی دعوت کو ترک کر کے ثابت کر دیا کہ نماز واقعی ان چیزوں کا حکم دیتی ہے۔ اگر وہ نماز ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو دعوت و توحید اور ایمانداری کو بھی قبول کر لیتے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ایمانداری کا درس بھی ملتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا سخت اخلاقی جرائم ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم انہی جرائم کی مرتکب تھی، لہٰذا آپ کی مصلحانہ کوششوں کی ناکامی پر سخت عذاب کا شکار ہوئی۔ اسلام عدل و انصاف اور ایمانداری کی تلقین کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دے کر سامان دنیا جمع کرتے ہیں، انہیں سخت وعید سنائی گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
इस तजारती बुराई के बारे में बयान करते हुए फरमाया, जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत साली, सख्त मेहनत और हुक्मरानों का जुल्म व सितम मुसल्लत कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, आज हमें भी अपना एनालिसिस करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि हम में कौन कौन सी बुराइयां हैं और इन अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात से हम क्या सबक सीखते हैं। आज अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो ये सारी बुराइयां हमें नज़र आती हैं। नाप तोल में कमी भी की जाती है, बददयानती भी की जाती है, और यही वजह है कि अल्लाह की तरफ से हम पर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं।